رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت المنافق ثلاث، منافق کی تین پہچان۔ اگر کسی انسان کے اندر تینوں صفتیں ہیں، پکا درجے کا منافق، اگر تینوں میں سے دو ہیں یا ایک بھی صفت پائی گئی تو اس کے منافق ہونے کے لیے کیا ہے؟ کافی۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی بات فرمائی؟ کہا اذا حدث کذب، جب گفتگو کرے جھوٹ کا سہارا لے، یہ زبان کی خیانت ہے۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، اور جب کسی سے وعدہ کرے تو اس کو نہ نبھائے۔ کتنے تجارت پیشہ لوگ ہیں، کہتے ہیں ہاں یہ کام ہو جائے گا، جانتے ہیں نہیں کریں گے، یہ وعدہ خلافی ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ امانت میں کیا ہے؟ خیانت ہے ایک طرح سے، اور انہیں آگاہ ہونا چاہیے رزق اللہ کے ہاتھ میں۔ کسی کسٹمر کو روکنے کے لیے بلا وجہ جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، جانے دو کسٹمر کو۔ آپ سچ بتائیے کہ آپ کے پاس ٹائم ہے، آپ اتنے ٹائم میں کام کر لیں گے؟ کوفت ہوتی ہے اسے، آپ نے کہا کل صبح آ جاؤ اور آیا، اور اس کے بعد آپ نے وہ چیز نہیں دی، اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، آپ کے بارے میں غلط تصور قائم کرتا ہے۔ مسلمان اپنی زبان کا کیا ہوتا ہے؟ پکا ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی تیسری پہچان کیا بتائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، کہ جب امانت اسے سونپ دی جائے تو اس میں کیا کر لے؟ خیانت کر دے۔ اگر امانت میں خیانت ہے تو ایسے شخص کا شمار کہاں ہوگا؟ منافقوں کے ساتھ ہوگا۔ وہ جماعت دوسری ہے، مسلمانوں کے ساتھ نہیں، اہل ایمان کے ساتھ اس کا شمار۔ اب ہم اس حدیث کو سامنے رکھیں اور اپنے اعمال کا محاسبہ کر لیں گے، پتہ چل جائے گا کہ ہمارا شمار کہاں ہونے والا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ بتاتی ہے کہ ایک مومن کی طبیعت میں ہر چیز پائی جا سکتی ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں یتبع المؤمن علی کل خلۃ غیر الخیانۃ والکذب، ایک مومن کی طبیعت میں یہ بات نہیں ہو سکتی کہ وہ خیانت کرے اور وہ کیا کرے؟ جھوٹ بولے۔ مومن جو ہے بخیلی کر سکتا ہے، کنجوسی کر سکتا ہے، اور دیگر جو گناہ ہے اس میں واقع ہو سکتا ہے، لیکن ایک مومن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسی کوئی چیز ہو یہ نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائی اور دوستو، میں اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے میری نگاہ گھڑی کی طرف ہے، میں کہنا چاہوں گا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی پیاری حدیث بیان فرمائی۔ کہا لا تنظروا الى صلاة احد ولا الى صيامه ولكن انظروا الى من اذا حدث صدق واذا اؤتمن ادى، یہ مت دیکھو کہ فلاں آدمی صرف نمازی، یہ مت دیکھو کہ آدمی فلاں روزے دار ہے، بلا شبہ اس کے ہاں نماز کی پابندی پائی جا رہی ہے، روزے کی پابندی پائی جا رہی ہے، بڑی اچھی چیز ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ بتاتی ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آدمی کے ہاں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ جھوٹ تو نہیں بولتا، وہ امانت میں کہیں خیانت تو نہیں کرتا۔ اس چیز پر بھی دھیان دینے کی ضرورت پڑتی ہے۔ امانتوں کی ادائیگی میں کمی اور کوتاہی یہ معاشرے میں فساد اور بگاڑ کا باعث بنتا ہے، اور میرے بھائی اور دوستو پھر زندگی کا سارا مزہ تلخ ہو جاتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بتاتی ہیں کہ یہ قیامت کے آنے کی کیا ہوتی ہیں؟ نشانی ہوتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ضیعت الامانۃ فانتظر الساعۃ، کہ جب امانت میں خیانت ہونے لگے تو پھر انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ قیامت کا انتظار کرنا چاہیے۔ میرے بھائی اور دوستو، افسوس کی بات ہے آج اچھے بھلے لوگ امانت میں خیانت کی کوئی پرواہ نہیں کرتے، اور بہت ساری چیزیں ہیں جو امانت میں خیانت کے مترادف ہیں، لیکن ان چیزوں کو خیانت تصور ہی وہ لوگ نہیں کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں سمجھ دے۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے، اور پھر وہ زمانہ آئے گا کہ یشہدون ولا یستشہدون، گواہی دینے کے لیے کھڑے رہیں گے اور گواہیاں ان سے طلب بھی نہیں کی جائیں گی۔ آج کورٹ اور کچہری میں چلے جاؤ، آپ کو پتہ چلے گا قتل کے گناہ کے لیے گواہی دینے کے لیے تیار ہے 5000 میں، اگر ایسے چھوٹا موٹا کوئی کیس کر کے آپ گئے ہیں 500 روپے میں، یعنی پیشہ ور گواہ بیٹھے ہیں، اور تمام کورٹ کے فیصلے انہی بنیادوں پر ہو رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کس طرح صادق آ رہی ہے کہ لوگوں سے گواہیاں طلب بھی نہیں کی جائیں گی، گواہی دینے کے لیے لوگ خود، اور اب تو زمانہ یہاں تک بڑھ گیا ہے کہ لوگ پیسہ لے کر کے گواہیاں دینے کے لیے کیا ہیں؟ تیار ہو رہے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی سوالات دیکھیں، اگر کوئی کرنا ہے تو رکھ لے، اس کو نوٹ کر کے رکھ لیں۔ اگر کوئی بتانا چاہتا ہے کہ ٹائم ختم ہوگا 10 منٹ اور لے لیا جائے آپ لوگوں کا، آپ لوگوں کی مرضی کے مطابق اور بولا جائے۔ جی ہاں، تو میرے بھائی اور دوستو، میں نے آپ سے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یشہدون ولا یستشہدون وینظرون ولا یوفون ویخونون ولا یؤتمنون،
کہ خیانت کریں گے اور ان کے یہاں امانت نہیں پائی جائے گی۔ تو لوگ جب ایسے پیدا ہو جائیں گے تو پھر جو میرے بھائی اور دوستو قیامت کا انتظار انسان کو کرنا چاہیے۔ آج کے دور میں میرے بھائیوں مسائل بڑے ٹیڑھے ہو چکے ہیں اور ایک انسان اپنے رسول کی زندگی کو بھی نہیں مطالعہ کرتا۔ اگر آپ غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی زندگی میں آپ کی سیرت کا مطالعہ کیجئے۔ جب آپ کو خلعت نبوت اور رسالت سے نوازا نہیں گیا تھا، معاشرے کا ہر فرد آپ کو امین کہا کرتا تھا، آپ کو امانت داری کا خطاب ملا ہوا تھا، جان کے دشمن لا کر کے اپنی امانتیں ان کے پاس رکھا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جانی دشمن جنہوں نے اپنی امانتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھی تھیں، وہی جان کے دشمن نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا احاطہ کر رکھا تھا، لیکن بستر مرگ پر اپنے ہونے والے داماد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول سلا کر کے جاتے ہیں تاکہ ان جان کے دشمنوں کو صبح ہونے کے بعد ان کی امانتیں ان تک کیا کر دی جائیں، پہنچا دی جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت کے تعلق سے کتنا زور دیا۔ میرے بھائیو اور دوستو، ایک مشہور لیڈی ہیں، یورپین لیڈی، وہ لکھتی ہیں کہ اگر سیرت کی کتابوں کا مطالعہ اگر آپ کریں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خوبی جو ایک ہندو کے لیے، ایک مسلمان کے لیے، سب کے لیے آئیڈیل ہے، وہ خوبی ہے جو خوبی امانت کی صفت میں آپ کی قوم نے آپ کو دیا تھا۔ کہا یہ وہ خوبی ہے جو ایک ہندو کی نگاہ میں بھی پیاری ہے، اور اگر کسی شخص کی یہ صفت ہوگی تو بلا شبہ وہ شخص قائد بننے کے لائق، وہ شخص کسی قوم کا رہبر اور اغوا بننے کے لائق ہوگا۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ وہ خوبیاں تھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو غیر مسلموں میں نے بھی آپ کی تاریخ میں لکھا ہے۔ میرے بھائیوں، اگر آپ سیرت کے کتابوں کا مطالعہ کریں تو آپ کو یہ حقیقت کا پتہ لگانے میں دیر نہیں لگے گی کہ نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کی، اپنے صحابہ کی جس انداز سے تربیت کی تھی اور جس انداز سے ان کے اندر آپ نے اخلاق کریمانہ کو بھرا تھا، اسی انداز کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ اگر دیکھیں گے کہ صحابہ کے اندر جہاں بہت ساری صفتیں متمیز تھیں، وہیں صفت امانت بھی بدرجہ عدم ان کے اندر کیا تھی، موجود تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تربیت کے ذریعہ ان کے اندر ایسی صفت بھر دی تھی کہ امانت کے تعلق سے وہ بڑے حساس تھے، زیادہ سے زیادہ ان کا نقصان ہو جائے لیکن وہ کسی کے ساتھ امانت میں خیانت نہیں کرتے تھے۔ اور ایک نہیں 20 واقعات آپ کو سیرت کی کتابوں میں ایسا مل سکتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے ایک دو واقعہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ نہاوند کے آتش کدہ کو اسلامی فوج نے جب ٹھنڈا کیا، مال غنیمت ہاتھ آیا، گرجے کا پجاری اس کے پاس بادشاہ وقت کی امانت رکھی ہوئی تھی کسی گھڑے کی شکل میں، اور وہ خاموشی کے ساتھ لا کر کے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش کرتا ہے۔ اتنا قیمتی زر و جواہرات، اتنا قیمتی زر و جواہرات، لیکن میرے بھائی اور دوستو، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے اٹھا کر کے لا جا کر کے مال غنیمت میں، یہ میدان میں حاصل کیا ہوا کوئی مال نہیں تھا، بلکہ اس راہب نے لا کر کے خصوصی طور سے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے وہ چیز رکھی تھی۔ آج کے زمانے کا تقی بھی ہوتا تو کسی نہ کسی ذریعے سے اس کو حلال کرنے کے لیے کوشش کرتا کہ یہ تو چندے کے مال کا نہیں ہے اور یہ فلاں کے مال کا نہیں، یہ تو ہمارا پرائیویٹ ہے اور یہ ہمارا فلاں۔ لیکن آپ دیکھیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اندر کس درجہ امانت تھی کہ انہوں نے اس مال کو کیا کر دیا، لے جا کر کے مال غنیمت میں ڈال دیا۔ ایک اور غزوے کا معاملہ میں آپ کو بتاؤں کہ اسے ایک اسلامی مجاہد کو راستے میں زر و جواہرات سے بھرا ہوا کوئی گڑھا ملتا ہے، اور وہ پورا کا پورا کوئی نہیں معلوم، کسی کو نہیں معلوم، لیکن انہوں نے لے جا کر کے سالار لشکر کے سامنے رکھ دیا۔ اس عسکری یا اس فوجی کی اس امانت داری کو دیکھ کر کے جو کمانڈر کا، جو لشکر کے کمانڈر تھے، وہ کہتے ہیں کہ اگر اسلام کا قانون خمس کا نہ ہوتا تو یہ پورا کا پورا مال میں تمہاری امانت داری کی بنیاد پر تمہیں دے دیتا، لیکن انہوں نے حصہ رسدی کر کے سب میں بانٹ دیا۔ کہا کہ ساتھی، اتنا میں ضرور کر سکتا ہوں کہ اپنے حصے کی جو امانت ہے میں تمہیں دے رہا ہوں، تم اس کو لے لو۔ لیکن میرے بھائی اور دوستو، انہوں نے اس سے لینے سے کیا کر دیا، انکار کر دیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگی اگر آپ دیکھیں تو ایک نہیں سینکڑوں ایسے واقعات ملیں گے۔ بعد کی زندگیوں میں بھی ایسے ایسے اکابر پیدا ہوئے ہیں جن کی امانت پر، جن کی امانت داری پر رشک کیا جانا چاہیے۔ آپ کو معلوم ہے محدث کبیر حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ، حضرت عبداللہ ابن مبارک کا واقعہ کون نہیں جانتا، جنہوں نے اتنی مشہور زمانہ کتاب لکھی الزہد، بہت بڑے عالم دین ہیں،
بہت بڑے محدث ہیں، ان کے باپ انتہائی غریب تھے، کسی مسلمان بادشاہ کے ہاں باغبانی